نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ چونکہ کل 25 دسمبر سن 2021 ہے، 25 دسمبر کا دن عیسائی برادری کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کو وہ اپنی اصطلاح کے اندر کرسمس کا نام دیتے ہیں۔ اور بڑی خوشی اس دن منائی جاتی ہے ان کے ہاں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے نادان مسلمان بھائی بھی ان کو اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، اور بعض ان کی تقریبات کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلموں کی تقریبات کے اندر، ان کی خوشی کے اندر ایک انڈا لے کر بھی شرکت کرے گا تو وہ اتنا ہی کافر ہوگا جتنے وہ کافر ہیں۔ گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو دیکھا جائے، جو ہمارے لیے دلیل بھی ہیں، حجت بھی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم پر میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے مطابق جو شخص ایسے لوگوں کی تقریبات کے اندر شریک ہوتا ہے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہوتی، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آدمی کافر بن جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس پر وہ احکامات جاری ہوتے ہیں جو کافروں پر ہوتے ہیں۔ ہمدردی علیحدہ بات ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا کہ اگر کوئی غیر مسلم تکلیف کے اندر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، بیمار ہے، یا اسے پانی کی ضرورت ہے، یا کھانے کی ضرورت ہے، یا کپڑے کی ضرورت ہے، تو یہ تعاون کرنے سے اسلام کبھی نہیں روکتا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے بھی ایسے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، صرف کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی تقریبات اور ایسی تقریبات جو اسلام کے منافی ہوں۔ اب کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن 25 دسمبر کو خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر یہ عقیدہ دیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں۔
تو کرسمس کے بعد ائمہ لغت نے معنی بھی یہ کیے ہیں کہ کرسمس کا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ آج کے دن خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور پھر حدیث سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اسے مناسب نہیں کہ یہ مجھے گالی دے، اور یہ مجھے جھٹلاتا ہے اور اسے یہ مناسب نہیں کہ یہ مجھے جھٹلائے۔ اور پھر سورہ مریم کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِدًّا، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دی ہے، اور یہ کہہ کر گالی دی ہے کہ خدا نے بیٹا بنایا ہے۔ اب یہ عیسائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور قرآن نے کیا کہا؟ مائی مریم کی جب گود میں تھے قوم ساری امڑ آئی اور آ کر مائی مریم سے کہنے لگی کیا چاند چڑھایا ہے تو نے کہ خاوند نہیں ہے اور تیری گود میں بیٹا آ گیا؟ اور مائی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھ لو جو میری گود میں، یہ خود بتائے گا کہ میں کیسا ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، ایک چوری، دوسری سینہ زوری، ایک تو ناجائز کام کیا اور دوسرا یہ کہتی ہو کہ گود میں جو بچہ ہے اور وہ جواب دے اس بات کا، ہم اس کے ساتھ کلام کریں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ جو بچہ ہے گود کے اندر ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ اتنے میں ان کی باتیں جاری تھی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے اپنا نبی بنائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ عقیدہ بتایا، قرآن کریم نے اس عقیدے کا تذکرہ کیا، ماں کی گود کے اندر یہ کہا، انی ابن اللہ نہیں کہا، انی انا اللہ نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا۔ تو بہرحال میری اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور ایسی تقریبات کے اندر شرکت نہ کریں جہاں آپ کا ایمان سلب ہو۔ ویسے رواداری سے یا تعاون کرنے سے یا تیمارداری سے، غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جہاں ایمان پر زد پڑتی ہو، عقیدے پر زد آتی ہو، تو وہاں اسلام سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے سے تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے کنکر مارا اور فرمایا عمر تجھ پر رونے والیاں روئیں، تو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ جب چہرے اقدس کو دیکھا تو فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اللہ کے رسول میں تو خدا کے رب ہونے کے ساتھ، اسلام کے دین ہونے کے ساتھ، آپ کے نبی ہونے کے ساتھ راضی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تو قرآن کی موجودگی میں تورات کو پڑھ رہا ہے، آج اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہوتا تورات کی تلاوت کبھی نہ کرتا بلکہ قرآن کریم پڑھتا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے جہاں ہمارے عقائد پر زد پڑتی ہو ایسی محافل سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔